رب العالمين الحمد الصلاة والسلام على سيد المرسلين صلوات وخاتم النبيين بالقاسم آله الطيبين الطاهرين المعصومين. دعاء إمام زمان عليه السلام إمام زمان قبول صادق. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك ضوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. आज मजलिस का आगाज इस आयत से करें, सब मिल के पढ़ें। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सब बुलंद आवाज़ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। असगर की माँ की फरियाद आज यही है, इन्ना लिल्लाहि
آج شہداء کی لاشوں کے درمیان گویا زینب کی فریاد یہی ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ سب مل کے اِنَّا حسین آخری ودا کے لیے آئے، فضا سے کہا اما فضا صلوات فضا سے کہا اما فضا وہ کرتا لے کر آئے جو اما زہرا سیتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی، مگر اس طرح سے لائے کہ زینب کو پتہ نہ چلے۔ حضرت فضا جاتی ہیں، وہ کردہ لے کے آ رہی ہیں، نہیں چاہتی کہ بی بی زینب کو پتہ چلے۔ بالآخر بی بی زینب نے دیکھ لیا اما فضا مجھ سے کیا چھپا رہی، فرمایا یہ کرتا مولا حسین نے مانگا ہے، بس کرتے کو دیکھنا تھا۔ بی بی زینب کی فریاد بلند، اما فضا یہ کرتا نہیں، میرے بھائی نے کفن مانگا۔ آئے زینب کے پیر فریاد بلند، آئے اما زہرا تیری زینب کربلا میں اکیلی رہ گئی۔ اس قدر بی بی روئی کہ بے ہوش ہو گئی۔ مولا علی کے فرزند میرے صابر مولا حسین آئے، زینب کا سر گود میں لیا، دست امامت سے معجزہ دکھایا، زینب کے سر پہ ہاتھ پھیرا، زینب نے آنکھیں کھولی، فرمایا بہن زینب سارے یتیموں کا سہارا تم بنو گی، آئے سارے قیدیوں کا سہارا تم بنو گی، اگر تم بھی بے ہوش ہو گئی ان یتیموں کو کون سنبھالے؟ اے عزادارو سنے اس قدر دست امامت نے کام کیا۔ اس کے بعد بی بی زینب جب بھی روتی تھی گھٹ گھٹ کے روتی تھی، کسی کو پتہ نہیں لگی۔ اگر زینب فریاد کرے تو علی اصغر کی ماں کا سہارا کون بنے؟ اگر زینب بہن کرے تو سکینہ کو کون سنبھالے گا؟ خیمے جل گئے،
شام غریب آ گئی، مگر سکینہ سب نے دیکھا پھپھی چھپ چھپ کے روتی ہے، گھٹ گھٹ کے روتی ہے۔ کوفہ شام کی بازاریں گزر گئیں، زینب نے جی بھر کے گریہ نہیں کیا۔ سنیں گے زینب نے کب جی بھر کے گریہ کیا؟ جب نانا کے روزے پہ آئی، نانا زینب آ گئی۔ نانا آپ کہیں گے زینب بہت دور سے آئی ہو، میرے لیے کیا لائی ہو؟ نانا حسین کا امامہ دوں یا علی اصغر کا کرتا؟ روزے رسول خدا پہ اب زینب بین کر کے رونے لگی۔ نانا نامحرموں کا مجمع ہے، نانا رات کو آؤں گی، اپنے زخمی بازو دکھا۔ سلام ہو زینب کے صبر پہ، مولا حسین نے خدا حافظ کہا، یا زینب یا ام کلثوم یا سکینہ خدا حافظ۔ مولا مقتلگاہ کی طرف چلے، اتنے میں دیکھا 40 یتیم بچوں نے کہ شمر خنجر لے کے مولا کی طرف جا رہا۔ 40 یتیم بچے روتے روتے بی بی زینب کے قدموں پہ گر پڑے۔ بی بی زینب آقا زادی ہمارے مولا کو بچائیے، ہمارے آخری سہارے کو بچائیے۔ شمر خنجر لے کے جا رہا، زینب کی قیادت میں یہ پہلا جلوس تھا جو کربلا میں نکلا۔ آگے آگے زینب ہے، پیچھے پیچھے 40 یتیم بچے ہیں، سب فریاد کر رہے ہیں، یا حسین مظلوم حسین، سب فریاد کر رہے ہیں، یا حسین مظلوم حسین غریب الوطن حسین۔ پاک بی بی مقتلگاہ کے قریب پہنچی، بی بی زینب نے فرمایا، شم اتنی اجازت دے دے، میرا بھیا 3 دن کا پیاسا ہے، زخموں سے چور چور ہے، آخری سجدہ ادا کر رہا ہوں، اجازت دے اماں زہرا کی چادر کا سایہ بناؤں، حسین آخری سجدہ آرام سے کرے۔ آئے سیدو معاف کرنا، اولاد والو معاف کرنا، بڑی سخت روایت ہے۔ امام زمانہ اگر مجلس میں آئے ہیں، آپ خون روتے ہیں، یہ لوگ پانی روتے ہیں۔ مولا سخت روایت سے شب عاشور شام غریبہ، اگر یہ روایت نہ پڑھوں پھر کب پڑھوں؟ جیسے بی بی زینب نے فرمایا، اجازت دے اماں زہرا کی چادر کا سایہ بناؤ۔ شمر کے ہاتھ میں نیزہ تھا، نیزے کی پشت سے
زینب کو اس طرح سے ہٹایا، زینب جا کے زمین پہ گری، فریاد بلند کی، ابا عباس کہاں ہو؟ آگے دیکھو تیری آقا زادی پہ کیا گزر رہی۔ مولا حسین نے اشارہ کیا، زینب واپس چلی جاؤ۔ ہاں عزیزوں، ایک درد بھری روایت سنیں۔ جناب سکینہ کی عادت تھی جب بھی نماز کا وقت آتا تھا، سکینہ 2 مصلے بچھایا کرتی تھی، ایک اپنے لیے، ایک اپنے بابا کے لیے۔ کربلا میں 10 محرم کا دن آیا، سکینہ نے عادت کے مطابق 2 مصلے بچھائے، بہت دیر ہو گئی بابا نہیں آئے بابا نہیں آئے۔ سکینہ نے ننھے سے ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے ہوں گے، آئے میرے اللہ، میرے بابا کی طرف خیر ہو، میرے مظلوم بابا کی طرف خیر ہو۔ ابھی سکینہ دعا مانگ رہی تھی، کسی کے آنے کی آواز سنی، مڑ کر دیکھا، کیا دیکھا؟ شمر ہاتھ میں دادیانہ لیے کھڑا، معصومہ بچی اب بھی نہیں سمجھی، پوچھا شمر تو نے میرا بابا کہیں دیکھا ہے یا نہیں؟ شمر نے بڑا ظلم کیا، عزاداروں سنیں گے۔ شمر کے ہاتھ میں حسین مولا کا کٹا ہوا سر تھا، سر تھا۔ دعا کریں کوئی 4 برس کا بچہ اپنے بابا کا کٹا ہوا سر نہ دیکھے، نہ دیکھے۔ شمر نے کہا سکینہ بابا کو دیکھنا چاہو گی؟ سکینہ نے کہا میں بابا کے انتظار میں ہوں۔ بڑی سخت روایت سے یہ بھی، شمر نے وہ ظلم کیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ او شمر کے ہاتھ میں مولا کا کٹا ہوا سر تھا، شمر نے مولا کے سر کو بچی کی طرف پھینک دیا۔ او شمر تیرے ہاتھ کٹ جاتے، تو میرے مولا کا سر نہ پھینک۔ جدھر مولا کا سر پھینکا، سکینہ دوڑی، بابا کا سر گود میں لیا، بابا کے سر کو چومنے لگی، چوم کے فرمایا ہوگا بابا یہ گردن کی رگیں کس نے کاٹی ہے؟ او بابا کاش میرے گردن کی رگیں کٹ جاتی، آئے میرا بابا بچ جاتا۔ عزادارو ابھی روایت کے لفظ نہیں، میرا تصور ہے جیسے شاعر کا تصور ہے۔ جناب سکینہ نے ایک بیان کیا ہوگا، کیا بیان؟ آئے میرے مظلوم بابا، آئے میرے پیاسے بابا، بابا
بابا بابا 4 برس تو نے مجھے اپنے سینے پہ سلایا، بابا آجا آج میرے سینے پہ سو جا، آجا میرے تھکے ہوئے بابا، صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک گئے ہو نا، اکبر کی لاش تو نے اٹھائی، چچا عباس کی لاش تو نے اٹھائی بابا۔ اب میرا تصور ختم ہے، روایت شروع کرتا ہوں۔ آیت اللہ مظاہری فرماتے ہیں بچی بابا کے سر سے پیار کر رہی تھی، شمر ملعون آگے بڑھا، بچی کی گود سے مولا حسین کا سر چھینا، اتنے زور سے تماچ آئے تماچے مارے، سکینہ بے ہوش ہو گئی، شام غریبہ آ گئی، خیمے جل گئے، مگر سکینہ اب بھی بے ہوش۔ کسی نے کہا تھوڑا سا پانی مل جائے، حسین کی بچی کی زندگی بچ جائے گی، پانی تو نہ تھا، بیویوں کے آنکھوں میں آنسو تھے، زینب کی گود میں آئے، سب سکینہ کے لیے پریشان، آنسو گرے، سکینہ نے آنکھ کھولی۔ اب ذرا سوچے سکینہ نے کیا سوال کیا، بابا کا سر چھین کے گیا، مگر سکینہ نے یہ سوال نہیں کیا پھوپھی اماں میرے بابا کا سر کدھر ہے؟ سکینہ کو تماچے مارے گئے مگر یہ سوال نہیں کیا پھوپھی اماں چچا عباس کدھر ہے؟ سکینہ کا سوال سنیں گے گھر جا کے بھی تصور کریں گے، روئیں گے۔ کیا سوال سکینہ نے کیا؟ جیسے زینب کی گود میں آنکھ کھولی اور پھوپھی کے چہرے پہ نظر پڑی، جناب سکینہ نے تڑپ کے سوال کیا، او پھوپھی اماں تیری چادر کدھر گئی؟ قربان جاؤں حسین کی بچی بابا سے بڑا پیار ہے، علی اکبر سے بڑا پیار ہے، مگر ہائے تیری چادر شام غریبہ کا پیغام ہے بہنوں ماؤں کے لیے۔ اور میری ماؤں بہنوں کبھی بازار میں چادر کے بغیر نہ جانا، سکینہ کا دل دکھے گا۔ سکینہ نے پوچھا پھوپھی اماں تیری چادر کدھر گئی؟ جناب زینب نے فرمایا سکینہ جو شمر تیرے در لے گیا او میری چادر بھی لے۔ ہزادارو اب یہ سید زادیاں یہی ٹائم تھا، جلتے ہوئے خیموں کی خاک پہ بیٹھی، اتنے میں ہر کی بیوی آئی، پانی کا مشکیزہ لے کر آئی، پانی نہیں آیا، سید زادیوں پہ گویا قیامت آ گئی۔ کوئی بیوی بہن کر کے کہنے لگی علی اکبر آجا، تو نے ایک گھونٹ پانی کا مانگا،
کسی بیوی نے بیان کیا مشکیزہ تو آ گیا مگر عباس سلمدار نہیں، کوہرام مچ گیا مشکیزہ کو دیکھ، سید سجاد نے مشک کا منہ کھولا، پانی برتن میں لیا، پھپھی زینب کے پاس آئے، پھپھی اماں پانی پی لو۔ زینب نے ایک نظر پانی پلائی، ایک نظر سجاد پلائی، سجاد میں پانی پیوں جس کے بھائی پیاس سے مارے، جس کے بیٹے پیاس سے مارے۔ سید سجاد نے فرمایا پھپھی اماں میری 2 انگلیوں کے درمیان میں دیکھیں۔ اب کیا دیکھا؟ حوضے کوثر کا نظارہ نظر آیا، حسین زخموں سے چور چور ہے، اماں زہرا کہہ رہی ہے حسین اب تو پانی پی لو، بابا علی کہہ رہے اب تو پانی پی لو، حسین فرما رہے اماں میں کیسے پانی پیوں، ابھی میری زینب پیاسی ہے، ابھی میری سکینہ پیاسی ہے۔ زینب نے پانی لیا، سکینہ کے پاس آئی، سکینہ پانی پی لو، بابا پانی نہیں پئیں گے۔ سکینہ نے کہا پہلے میں کیوں پیوں؟ فرمایا تم سب سے چھوٹی ہو، چھوٹی کا لفظ سننا تھا، پانی لیا، مقتل کی طرف دوڑی، سکینہ کدھر جا رہی ہو؟ پھپھی اماں مجھ سے چھوٹے بھائی علی اصغر ماتم